بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ تو عقیدے کا درس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نظر ڈالیں گے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، اس کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں۔ تو اس ٹاپک کو ہم کہتے ہیں عقیدے میں خلق و افعال العباد، کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، ایکشنز آف کریشن۔ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر شے دنیا میں بنانے والا کوئی خالق ہے۔ ہم رول آف 5 جو پڑھے تھے، القواعد الخمس، اس میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ الواحد ہے، اللہ تعالیٰ الاول پڑھے تھے ہم، یعنی ہمیشہ رہنے والا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، الآخر، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اور ہم دیکھے تھے کہ الصمد ہے، اور الخالق، کہ وہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اسے کوئی پیدا نہیں کیا۔ یہاں پر ہم ایک اور قاعدہ پڑھے تھے، لا یکون، اس کو میں یہاں باتوں لکھ دیتا ہوں، کہ لا یکون الا ما یرید، کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے چاہنے کے، ولا یکون الا، صرف وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے صرف وہی ہوتا ہے، مشیت الہی کے حساب سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات میں۔ تو ہمارے جو افعال ہیں، یہاں پر ایک بحث چھڑتی ہے علماء عقیدہ کہ ہاں، کہ جب بندے کا جو ایکشن ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر بندہ خود جو کام کرتا ہے، ایکشنز آف دا کریشن، بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، فرض کام بھی کرتا ہے، فرض اعمال بھی ہیں، کوئی حرام اعمال بھی کرنے والا کرتا ہے۔ تو اب یہ جو ایکشنز ہو رہے ہیں بندوں کے، عباد اللہ کے جو ایکشنز ہیں، یہ جو افعال ہیں، یہ جو اعمال ہیں، کیا ان کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر چیز کا پیدا فرمانے والا، بنانے والا۔ تو اس میں ہمارے پاس قرآن کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ علماء عقیدہ اہل سنت کے کہاں سے عرض کر رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں، بات صاف ہو جائے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں ذکر ہے، واللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ سورہ صافات میں ہے، اور یعنی تمہارے اعمال کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تم نہیں، کیونکہ تمہارے پاس طاقت ہے ہی نہیں، تم تو کچھ کرنے کے تمہارے پاس کوئی صلاحیت نہیں، کوئی تمہارے پاس ایبلٹی نہیں، استطاعت ہے جو صرف اللہ کے پاس۔ اور سورہ رعد میں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا۔ آپ جا کر یہ اس کے ترجمے الگ الگ علماء نے کیا کیا فرمائے ہیں، جا کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور سورہ نحل میں افمن یخلق کمن لا یخلق، دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کریٹ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا؟ یعنی مخلوق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مخلوق کو بنایا جاتا ہے
مخلوق کو پیدا کیا جاتا ہے، تخلیق مخلوق کی ہوتی ہے، مخلوق کا کریشن ہوتا ہے. مخلوق خود کوئی کریٹ کر نہیں کر سکتی کوئی چیز کو، کوئی شے کو وہ وجود میں لے کر نہیں آ سکتی. تو یہاں پر ہم جب کریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہمیں غالباً عرض کیے تھے کہ جب آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی ہم بھی تو بناتے ہیں چیزیں، ہم نے یہ پین بنایا، ہم پلین بناتے ہیں، ہم الگ الگ مشینز بناتے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں بناتے، ہم فون بناتے ہیں. جو دنیا میں بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے تو بلڈنگ بھی بندہ بنا رہا ہے. تو یہاں پہ بات ذہن میں رکھیے، خلق، دی ایکشن آف کریشن جو ہم کہتے ہیں نا، تخلیق کوئی چیز کو کرنا، کریشن، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ فرام نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ٹو ایگزسٹنس، یعنی نان ایگزسٹنس ہے یہ، عدم سے وجود میں لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں کریشن. ٹھیک ہے، یہ عدم ہے اور اس کو لایا وجود میں اللہ نے. دنیا میں ایسی جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ کریشن ہے، خلق، عربی میں ہم خلق کہتے ہیں اس کو. اب بندہ جو کرتا ہے جیسے فون بنانا، بلڈنگ بنانا، گاڑیاں بنانا، مشین بنانا، جو کچھ بھی جو ہم کہتے ہیں کہ بندہ بنا رہا ہے، بندہ ایکچولی بنا نہیں رہا، بندہ عدم سے وجود میں لے کر نہیں آ رہا. یہ بندہ یہ نہیں کر رہا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیز پہلے سے وجود میں ہے، بندہ اس کو بس اسمبل کرتا ہے. بندہ اسمبل کرتا ہے، جو بھی پارٹس ہیں، را میٹیریل وغیرہ جو بھی ہیں، وہ اسمبل کر کے ایک چیز بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسمبل کرنا. وہ تخلیق نہیں کہلائے گا، کریشن نہیں ہوگا. وہ اس کو اسمبل کرتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ اینڈ پروڈکٹ جو بھی بنتا ہے، بندہ بظاہر جو بنا رہا ہے وہ اسمبلی ہے. وہ اس کو وہ کہتے ہیں صنعت، صنع بولتے ہیں، صنع یصنع صنع. تو بندہ جو ہے اسمبل کرتا ہے، صرف مینوفیکچر کرتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ خود کچھ نہیں بنا رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بندہ صرف مینوفیکچر کرتا ہے، بندہ بناتا نہیں ہے. عدم سے وجود میں لے کر آنا ہونا صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں ہے. تو ویسے ہی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خالق جو ہے وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ویسے ہی جو ہمارے ایکشنز ہیں، یہ ایکشنز بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتے. تو ان کا پیدا فرمانے والا بھی، ہم نے آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش فرما دی کچھ، کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو ہمارے تمام جو بھی ایکشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے. تو اب اس سے پہلے ہم تقدیر کا درس سے گزر چکے ہیں، تقدیر کی بحث سے. تو اس میں گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا، لکھ دیا. ہم بات کیے تھے کہ ایک تقدیر مبرم ہے جو بدلنے والی نہیں ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے. اس سے بحث ہوئی تھی ہماری اس سے پہلے. تقدیر مبرم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے، یہ ہم کو پتہ ہے. تقدیر معلق جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. بات ہوئی تھی ہماری کہ وہ ہو سکتا ہے علماء کے پاس، علماء کوشش کی ہیں سمجھنے کی، تو لوح محفوظ میں یا فرشتوں کے پاس جو صحیفے ہیں، ان کی کتب ان کو دیے جاتے ہیں ہر سال کو، تو وہ کتب الملائکہ سمجھیا. تو یہ جو ہے، یہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں تقدیر معلق. لیکن تقدیر مبرم جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہونے والی. یہ چینج ہو سکتی ہے، اس میں پروبیبلٹی ہے، احتمال ہے. اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، یہ کبھی چینج ہونے والی نہیں ہے تقدیر مبرم. اس پر بھی اس سے پہلے گفتگو کیے تھے. تو اب اسی کا تعلق ہوتا ہے خلق افعال العباد سے، کہ اللہ تعالیٰ تقدیر سے پھر تعلق پیدا ہو جاتا ہے. کچھ بھی کہیے آپ، تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر بندے سے اللہ تعالیٰ کام کروا رہا ہے. کرنے والا کون ہے؟ خالق حقیقی. فاعل حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی تو ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بھئی جب کرنے والا اللہ ہی ہے، اگر میں یہاں پر کچھ لکھ رہا ہوں تو اس کا فاعل کون ہے؟ میں جو لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے،
یا آپ اگر گفتگو کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، فی الحال میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں کچھ، تو یہ کرنے والا کیا میں ہوں حقیقت میں؟ کیا میں خود، میں میرا ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں، میرے ہاتھ کو، کیا یہ حرکت دینا میرے ہاتھ کو، کیا یہ میں خود کر رہا ہوں؟ کیا میرے پاس یہ ایبیلٹی ہے؟ کیا بندے کے پاس ایبیلٹی ہے؟ یہ سوال ہے. کیا بندہ خود سے کچھ کر سکتا ہے؟ استطاعت ہے کیا بندے کے پاس؟ بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے. بندے کے پاس استطاعت ہرگز نہیں ہے. بندے کے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، خود کی ایبیلٹی. ہم اس سے پہلے استغاثہ کی بھی بات ہوئی تھی ہماری، جب یہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی. اب ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ چاہیں تو پیچھے جا کر پھر سے استغاثہ کی بحث کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات چھڑی تھی کہ بندہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فقراء ہو، تم فقراء ہو، تم فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، تم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس، بندوں کے پاس، بندے کیا، ساری مخلوق کے پاس اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں. یہ بات ذہن نشین کی فرما لیجئے کہ ایبیلٹی صرف اور صرف ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی ایبیلٹی نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے. تو جب اب یہاں پر وہی بات چھڑتی ہے تقدیر کی کہ اب میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں اگر نیکی کرنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا یعنی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، فاعل حقیقی. بندہ تو فاعل مجازی ہے. ایکچوئل بندہ جو ہے فاعل، اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. یہ ہے ایکچوئل ڈوئر آف دی ایکشن. ایکچوئل ڈوئر اللہ ہے. تو بندہ کیا ہوا؟ بندہ فاعل فگریٹو ہوا، فگریٹو ڈوئر، یعنی فاعل مجازی ہوا بندہ. بندہ فاعل مجازی ہے. کون ہے یہ فاعل حقیقی؟ اللہ تعالیٰ ہے. فاعل مجازی عبد ہے، بندہ ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پر ہم پھر وہی جواب دیں گے جو ہم نے تقدیر میں دیا تھا کہ دیکھیے بندے کے پاس ایبیلٹی ہے چوز کرنے کی. وہ صرف چوز کر سکتا ہے کہ میں گناہ کروں یا نیکی کروں. نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی ہی کروائے گا، تو کرنے والا اللہ ہی ہوگا. لیکن چونکہ اس نے قصد جو کیا تھا، اس نے جو ارادہ کیا تھا بندے نے، وہ ارادے کے حساب سے اللہ نے اس سے وہی کام کروایا. ٹھیک، تو اس کو پھر اس کا ثواب دیا جائے گا. نیک کام کرے گا ثواب دیا جائے گا، گناہ کرے گا، گناہ کا قصد کرے گا، وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا، قصد کرے گا گناہ کا، اللہ تعالیٰ اس سے پھر وہ کام کروائے گا. تو اس کو اس کے قصد پر گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا. اچھا کام ہے تو اچھا نیکی ملے گی، گناہ ہے تو پھر اس کا عذاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہا تو معاف بھی فرما سکتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو یہاں پر وہی تقدیر میں جو جواب دیے تھے، کیونکہ تقریباً جو اس قسم کے جو مباحث ہیں، یہ جو ٹاپکس ہیں، موضوعات جو ہیں، یہ تقدیر سے پھر آ کر ان کا تعلق پیدا ہو ہی جاتا ہے آخر کار. تو اب اصل میں تو اگر آپ کو یہ چیزیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو چیز دنیا میں ہوتی ہے فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ہوتا کیسے ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں. آپ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تو مت سوچیے، کوئی بات نہیں ہے. ہم یہاں پر درس دے رہے ہیں تاکہ اگر غیر مسلم حضرات ہم پر کوئی اعتراض کریں تو ہم ان کا جواب دے سکیں. تو وہ یہاں پر کوشش ہوتی ہے. ابھی ہمارا بیسک بگنر پہلی کتاب ہے، زیادہ تفصیل سے ہم بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سب بگنرز دیکھ رہے ہیں یہ درس کو. انشاءاللہ علماء کے پاس، جیسے قصد کی میں نے بات کی، علماء پھر تفصیل میں جاتے ہیں کہ بھئی بندہ قصد بھی کیسے کر سکتا ہے، کہ بندہ قصد کرنے کا بھی اس کے پاس ایبیلٹی ہے نہیں ہے، وہ بات بھی علماء فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے اگر تفصیل سے اور بڑے کتب انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی بحث چھڑے گی. فی الحال ابھی کے واسطے یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل وہ زیادہ باریکیوں میں ہم ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا بگنرز کے لیے، مبتدئین کے لیے درس ہے. تو انشاءاللہ فی الحال ذہن میں یہ رکھیے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ
فرما رہا ہے بندے کے قصد کے حساب سے. بندہ اچھا سوچے گا، اچھا کرنا چاہے گا تو اس سے وہی کروائے گا. تو یہاں پر ظلم نہیں ہو رہا. کوئی اگر یہ سوچے کہ یہ تو ظلم ہو گیا کہ بندہ نہیں کر رہا ہے کچھ بھی، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس بات کی؟ کل کے دن حساب ہوگا تو کس بات کا حساب ہوگا؟ قیامت کے دن حساب ہوگا تو کیا کا حساب ہوگا جب بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا؟ نہیں، حساب ہوگا بندے کے قصد کے حساب سے. بندے نے جو انٹینشن اس کا تھا، وہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کو اختیار ہے، لیکن اس سے اس کے قصد پر، اس کے ارادے پر اس کا حساب لیا جائے گا. ہاں، ظلم تب ہوتا تب آپ، لیکن اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بلکہ لیکن میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر اللہ بندہ کرنا چاہتا ہے نیکی، بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ کروا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ظلم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. بندہ نیکی کرنا چاہتا تو اللہ بھی نیکی ہی کروا رہا ہے، بندہ گناہ کرنا چاہتا تو اللہ بھی گناہ کروا رہا ہے. تو بندے کے حساب سے ہی اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے. ہاں، الٹا برعکس ہوتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کروا دیا گیا، گناہ کرنا چاہتا ہے نیکی کروا دی گئی، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ظلم کا اندیشہ ہے. لیکن یہاں پر بھی بات ذہن میں رکھیے، یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں، اشعری علماء خاص طور پر، کہ یہاں پر ظلم نہیں ہے. اگر ایسا ہو بھی جاتا تو وہ ظلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر اگر ظلم ہے بھی، ٹھیک ہے چلو ظلم ہے، اب یہاں پر بات یہ چھڑ جاتی ہے کہ یہ ظلم اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. ظلم کیا یہ اچھی چیز ہے یا یہ بری چیز ہے، اچھا یا گڈ اور بیڈ؟ تو اب یہ گڈ اور بیڈ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اس کا تعین کون کرے گا کہ گڈ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی اچھا اور برا ہو سکتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. فی الحال اس درس میں آپ یہ ذہن نشین فرما لیجیے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس لیے آگے آنے والے جو بھی ہمارے ایکشنز ہوں گے، ہم سوچنا کہ اکاؤنٹیبلٹی میری ہے، مجھے دیکھ کر سوچ کر اللہ نے جو فرمایا ہے شریعت کے حساب سے کام کرنا ہے. لیکن جو ہمارا گزرا ہوا جو بھی ہوا زندگی میں ہمارے ساتھ، پیچھے کچھ حادثہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یا فی الحال کر رہے ہوں گے، مصیبت میں کوئی آ گئے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ فاعل کون ہے. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ کنٹرول کس کا ہے؟ کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، جو آپ کو بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو برا دکھ رہا ہوگا یا اچھا بھی لگ رہا ہوگا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر اچھا ہوا تو بندے کا کام کیا ہے؟ شکر کرنا، اس کو ثواب ہے. اگر بندے کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. بندے کو صبر کرے گا، ثواب ہے. تو دونوں حالتوں میں آپ کو ثواب ہے. اٹس اے ون ون سچویشن. اگر آسانیاں ہیں زندگی میں، شکر کیجئے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود بھیجیے حضور پر کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو مجھے مسلمان بنایا، آسان زندگی عطا فرمایا، کفر سے محفوظ رکھا. اور صبر کیجئے. اگر مشکل میں ہیں آپ، فی الحال تکلیف ہو رہی ہے، صبر کیجئے. اے اللہ، تو مجھے جیسا بھی رکھا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. لاکھ لوگوں سے مجھے تو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، الحمدللہ. صبر کیجئے تو بھی ثواب ہے. تو بندے کے واسطے اچھی حالت ہو کہ بظاہر بری حالت ہو، آخر میں ثواب ہی ہے. تو دونوں بھی اصل میں دیکھا جائے تو ثواب مل رہا ہے. ثواب ملا تو کیا ہوتا ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے. ثواب جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیکی ملتی ہے. اور جب نیکی ملتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں. تو آپ جب جنت کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو مزے کی بات ہے، سکون کی بات ہے، راحت کی بات ہے. تو خوش رہیے. بندے کے واسطے ون ون ون، لاس. بندے مسلمان کے واسطے لاس کی سچویشن نہیں ہے، الحمدللہ ون ون سچویشن ہے، راحت کی بات ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہوا، ایگزام میں فیل ہو گئے، محنت کرے تھے ایگزام میں فیل ہو گئے، تجارت میں مال لگائے تھے، بہت محنت کیے تھے، حلال کمائی کرنے کی پوری کوشش کیے تھے آپ، پھر بھی کچھ ہوا، لاس ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، کیونکہ کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ کس نے کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ بس بندہ جب صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹینشن سے دور اپنے آپ کو بری کر لیجئے، بری فرما لیجئے کہ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ زندگی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اب یہ ہے، تو ہم فی الحال ہم علم الیقین کے مرحلے پر ہیں، الگ الگ یقین کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، تو ہم ابھی خالی علم حاصل کر رہے ہیں۔ جب بندہ ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تصوف کے مراحل طے کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہم صرف بظاہر ابھی ہم علم حاصل کریں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے، لیکن جب بندہ وہ ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، نفس سے لڑتا ہے، تو پھر ایک مرتبہ آتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے جب وہ علم الیقین پر نہیں رہتا، اب وہ ایکچولی حق الیقین، بیچ میں عین الیقین آتا ہے، پھر حق الیقین کی سیڑھی پر آ جاتا ہے۔ اب اس منزل پر کیا ہوتا ہے، بندہ ایکچولی ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میرے خیال سے ایک گاڑی کی مثال دیے تھے کہ آپ کا دوست نئی گاڑی خریدا فرمایا تھا، اور پہلے علم الیقین پہ تھے، پھر آپ جا کر گاڑی کو دیکھے، پھر آپ کو اور یقین میں اضافہ ہوا، پھر آپ ایکچولی گاڑی چلائے اس کی، تو پھر آپ ایکسپیرینس کیے۔ تو بندہ جب ایک صوفی، کامل صوفی بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، تو اس کو علم سے آگے بڑھ کر حق الیقین کی منزل پر آ جاتا ہے، تو وہ ایکچولی زندگی میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی مشاہدہ کرتا ہے۔ ذوق اس لیے کہتے ہیں ذوق صوفیہ، کہ وہ اس کو ایکچولی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف علمی بات نہیں ہوتی، میں اور آپ ابھی فی الحال علمی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس۔ بریانی کی بات آپ کریں، بریانی کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریانی میں یہ ڈالتے، چاول ڈالتے، یہ مسالہ ڈالتے، گوشت ڈالتے، جو کچھ بھی کہیے آپ، لیکن صرف کہنے سے کیا بریانی کیسی کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ شخص کو آپ کو بریانی پہلے کھلانا ہوگا، جب بریانی کھلائیں گے تو اس کو اصلاً سمجھ میں آئے گا کہ بریانی آخر ہوتی کیسی ہے۔ تو وہ ایکسپیرینس کی بات ہے، ایکسپیرینس کرنے والوں کو پتا ہے کہ بریانی ہوتی کیسی ہے۔ صرف کہہ دینے سے بریانی ایسی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، علم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ آگے کا درجہ یہ ہے حق الیقین کا درجہ، تو وہ صوفیہ اور اولیاء اس منزل پر ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کرنے والا اللہ ہی ہے ڈائریکٹ، تو ٹینشن کی بات لینے کی کوئی ٹینشن کی ضرورت ہے نہیں لینے کی ہم کو، تو اس لیے اللہ سے ہر اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اس کے ہر ارادے میں وہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ لا یکون الا ما یرید، صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹلی وہ مشاہدہ فرماتے ہیں، اس چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ ان کا ذوق ایسا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس لیے ان کا یقین کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عارفین میں شامل فرما دے، اور ہم کو مرنے سے پہلے معرفت عطا فرما دے، اور اس کے بعد ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔